اماں کتنے وقت کے بعد تو زین بھائی آج گھر پہ آئے ہیں، ان کے لیے میں صرف چائے کے ساتھ پکوڑے ہی نہیں بناؤں گی بلکہ اچھا سا کھانا بھی بناؤں گی۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ کھانا کھا کر جائیں گے۔ نور چائے بناتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی تھی، جبکہ سلمیٰ اسے دیکھتی رہ گئی۔ جانتی تو ہو اپنے باپ کو، وہ تو زین کا یہاں آنا جانا پسند ہی نہیں کرتا، بہت ہی شکی مزاج انسان ہے، یہی کہتا رہتا ہے کہ نور کو زین سے دور رکھا کرو۔ مجھے زین کی نظر ٹھیک نہیں لگتی۔ اب دیکھو ذرا اپنے باپ کو، اس عمر میں سٹیا گیا ہے، ارے اتنا اچھا لڑکا ہے، دیکھا بالا گھر کا بچہ ہے، تمہاری بہن کا شوہر، بہنوئی ہے وہ تمہارا، پھر بھی شک، کہتے ہیں وہ تم پر نظر رکھتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی بولی، بلا نظر کیسے رکھ سکتا ہے اپنی بیوی کی بہن پر؟ وہی تو اماں، وہ تو مجھے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتے ہیں، اتنا تو میرا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ابا شاید خود ایسے ویسے مزاج کے انسان تھے، تبھی وہ ہر کسی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ارے ہٹ پرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے ابا جیسا انسان تو شاید ہو کوئی۔ اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے، میرے علاوہ کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر وہ دوسروں کو شکی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ نور جرأت کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے کیا کر رہی ہو نور، تم اتنے وقت کے بعد آئے ہو، بجائے اس کے کہ تم میرے پاس بیٹھ کر میرے ساتھ باتیں کرو، تم یہاں پر کچن میں آ گئی ہو۔ وہ بے تکلفی سے نور کا ہاتھ پکڑ کر کھیلنے لگا۔ ارے زین بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں پکوڑے تل رہی ہوں آپ کے لیے۔ ارے وہ آنٹی کر لے گی نا، تم آؤ میرے ساتھ باتیں کرو۔ اور تمہیں پتا ہے میں کچھ دن پہلے تمہاری آپی کو لے کر مری میں گیا تھا، اتنی اچھی اچھی تصویریں بنائی ہیں ہم لوگوں نے، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں کتنا انجوائے کیا۔ زین بھائی مجھے بھی بہت شوق ہے مری جانے کا، مگر ابا ہمیں وہاں جانے ہی نہیں دیتے، وہ منہ بسورتے بولی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، تم بھی نا اپنے باپ کے لیے بول ہی نہیں سکتی۔ اب ایسا بھی کیا ڈر، اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ ہی تو جا رہی تھی، کوئی غیر تو نہیں ہم۔ وہ نور کو اپنے صاف صوفے پر بٹھا کر موبائل میں اسے تصویریں دکھانے لگا تھا۔ اس نے ایک بازو نور کے کندھوں پر پھیلا کر رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گود میں رکھ کر اسے تصویریں دکھا رہا تھا۔ نور اشتیاق سے موبائل میں تصویریں دیکھ رہی تھی، جبکہ زین کے نظروں میں اس کے لیے جو کچھ تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر نور سمجھ بوجھ والی لڑکی ہوتی تو زین کے انداز سے وہ پہچان جاتی کہ وہ اس کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہے، مگر وہ ایک معصوم اور لاوالی سی لڑکی تھی اپنی دنیا میں مگن۔ زین کو خود بھی بھائی ہی سمجھتا تھا، تو اسے لگتا تھا کہ زین بھی اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچ رہا، مگر زین کے دل میں اس کے لیے کیا چل رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے ذہن میں کتنا گھن بھرا تھا، دل میں کیسے کیسے گندے خیالات تھے۔ شکیل صاحب گھر آ گئے تھے، سیدھا کچن میں آئے تو سلمیٰ بیگم کو پکوڑے تلتا ہوا دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ارے واہ، آج تو چائے پینے کا مزہ ہی آ جائے گا۔ شکیل صاحب کی آواز پر سلمیٰ بیگم پلٹ کر انہیں دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ہاں بس آج کتنے وقت کے بعد زین آیا ہے تو اسی کے لیے بنا رہی ہوں۔ میں نے تو سوچا کہ اسے کھانے پر بھی روک لوں، مگر وہ کہنے لگا کہ ضروری کام سے جانا ہے، بس آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ زین کے نام پر شکیل صاحب کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ زین کب آیا ہے؟ ارے ابھی آیا ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو آخر زین سے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا داماد ہے، وہ ہماری بیٹی کا شوہر ہے، ہماری بیٹی اس کے ساتھ کتنی خوش ہے، کتنا وہ اس کا خیال رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ زین کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ اس قسم کی سوچ کے مالک کیوں ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے بات ختم کی تو شکیل صاحب غصے سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے، جہاں زین اور نور کو بیٹھے دیکھا۔ وہ لمحہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ شکیل صاحب نے غصے سے نور کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور دل میں بے بسی تھی۔ نور، جو ابھی تک اپنی معصوم دنیا میں مگن تھی، حیرانی سے اپنے والد کو دیکھنے لگی۔ نور، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہو، یہ دوپٹہ تمہارے سر سے کیوں اترا اور زین کے اتنے قریب کیوں بیٹھی ہو؟ شکیل صاحب کی آواز غصے میں کانپ رہی تھی۔ نور نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بولی، ابا، زین بھائی تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، وہ مجھے کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ بائی کہانی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ زین کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اسے
اب یہاں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ شکیل صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ زین جو اب تک یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا فوراً بول اٹھا، شکیل صاحب آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں نور کو ہمیشہ اپنی بہن سمجھتا ہوں، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو میں کبھی دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ شکیل صاحب نے سخت نظروں سے زین کو دیکھا اور کہا، یہی بہتر ہوگا کہ تم دوبارہ یہاں مت آؤ، میں اپنی بیٹی کو تم جیسے لوگوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ زین نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ نور اسے جاتے دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی، مگر شکیل صاحب کی سخت نظروں نے اسے روک دیا۔ نور کمرے میں جا کر رونے لگی، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، وہ زین کو ہمیشہ ایک بھائی کی طرح دیکھتی تھی، لیکن آج کے حالات نے اس کے ذہن کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ سلمہ بیگم کچن سے نکل کر آئی اور شکیل صاحب سے کہنے لگی، آپ نے بلا وجہ اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، زین بالکل ٹھیک لڑکا ہے، آپ کی یہ شک کی عادت سب کو پریشان کر دے گی۔ سلمہ تم نہیں جانتی دنیا کی حقیقت، تمہارا زین پر بھروسہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ نور ابھی چھوٹی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس طرح نہیں رہنے دوں گا۔ یہ بات کہہ کر شکیل صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دوسری طرف نور کمرے میں تنہا بیٹھی اپنے خیالات میں گم تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا زین بھائی واقعی اس کے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتے ہیں۔ اگلے دن نور نے کالج جانے کی تیاری شروع کی۔ اس کا دل بوجھل تھا، زین کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا جو اسے مزید اداس کر رہا تھا۔ روزانہ وہ اسے گڈ مارننگ گڈ نائٹ کے میسیجز بھیجا کرتے تھے، ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں جو نور کو بہت پسند تھی۔ ان کی طرف سے بھیجے گئے لطیفے اقوال زری وہ بہت دھیان سے پڑھتی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اس کا بھی کوئی بھائی ہوتا، اور زین نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ دوسری طرف شکیل صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ نور کے لیے ایک ایسا رشتہ تلاش کریں گے جو ان کے معیار پر پورا اترے۔ ان کی بہن کئی بار سفیان کے لیے نور کو مانگ چکی تھی۔ سفیان کی ابھی تک ڈنگ کی نوکری نہیں تھی، مگر ان کی آنکھوں کے سامنے پھلا بڑا شریف لڑکا تھا۔ انہیں سفیان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا، جانتے تھے کہ سلمہ بیگم اتنی آسانی سے اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب انہوں نے سلمہ بیگم کے سامنے سفیان کے رشتے کا ذکر کیا تو وہ بھڑک اٹھی تھی۔ ایک بیٹی کو آپ نے دولت مند گھرانے میں بیاہ دیا اور دوسری کو فقیروں میں بیاہ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا یہ فیصلہ نور کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ وہ جب اپنی بہن کو دولت میں کھیلتے ہوئے دیکھے گی تو یہ نہیں سمجھے گی کہ ماں باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ انجانے میں نور کے ساتھ زیادتی کریں، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ سلمہ بیگم میں نے پہلے ہی غلطی کی ہے، میں دوسری غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر مڈل کلاس گھرانے کے لوگ جب اپنی بیٹیوں کو محنت سے پڑھاتے لکھاتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہی خواب دیکھنے لگتے ہیں کہ کسی اچھے گھرانے میں ان کی شادی ہو جائے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے زین کے بارے میں نہ تو تفتیش کی نہ ہی کسی سے کچھ پوچھا، مجھے بعد میں اس کے کرتوتوں کا پتہ چلا۔ ارے آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ زین بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے اس کے خلاف ورغلا دیا ہے۔ سارا خاندان روبی کی قسمت سے جل رہا ہے، کتنا اچھا اسے شوہر ملا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی کسی نے ورغلا دیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگے تھے، وہ ان کے ساتھ اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شکیل صاحب کے رویے نے گھر کا ماحول بوجھل کر دیا تھا۔ نور اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اب مجھے کالج سے بھی اٹھوا لیں گے، گھر پہ بٹھا دیں گے، ہر کسی کو تو وہ شک والی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے، انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی عزت پر دبا لگا دوں گی، اسی وجہ سے انہوں نے زین بھائی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا۔ وہ مسلسل اپنے باپ کے خلاف سوچتے ہوئے اس سے بدظن ہو رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتے۔ میں زین بھائی سے بات کروں کہ ان سے معافی مانگوں گی، تبھی روبی کے اس کے نمبر پر کال آنے لگی تھی۔ باجی کیسی ہے آپ؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ابا میاں کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ روبی باجی بدتمیزی سے بولی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ نور نے پوچھا۔ دل ہی دل میں وہ سمجھ گئی تھی کہ آخر روبی کو غصہ کس بات پر ہے۔ وہی ہوا تھا جس کا نور کو ڈر تھا۔
زین بھائی نے گھر جا کر روبی باجی کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور وہ جو ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرتی تھی اب وہ پھر سے غصہ ہونے لگی تھی۔ ابا نے کیا سوچ کر زین کے ساتھ اتنی بد کلامی کی ہے، انہیں گھر سے جانے کو بولا، یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بیٹی زین کے ساتھ شادی کر چکی ہے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ ابا میاں کی کہی گئی بات میری زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، مگر ابا میاں تو ہمیشہ سے خود غرض ہے، صرف اپنی سوچتے ہیں۔ اب میں بھی یہاں پر کبھی نہیں آؤں گی۔ ایسی باتیں مت کرے باجی، یہ آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، اور ابا نے جو کیا غصے میں کیا، اس میں اماں کی تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ انہیں کس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں؟ اماں کے لیے تو آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا سب رشتوں کو، اماں چاہتی ہے تو ابا کو سمجھا سکتی تھی، وہ زین کو روک سکتی تھی۔ زین غصے میں وہاں سے آئے ہے، تم نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کتنا دکھی ہے، وہ تو تمہیں اپنی بہن سمجھتے ہیں، مگر ابا میاں نے ان پر شک کر کے انہیں بہت دکھ پہنچایا ہے۔ جب تک ابا میاں میرے شوہر کو نہیں مناتے تب تک میں نہ اس گھر میں آؤں گی نہ ہی کسی سے بات کروں گی، میرا یہ پیغام پہنچا دینا ان دونوں تک۔ روبی نے فون بند کر دیا تھا اور نور کتنی دیر تک خالی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اگلے دن صبح شکیل صاحب ناشتے کی میز پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ سلمہ بیگم نے انہیں دیکھا اور کہا، نور کا کالج جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ اسے لے جائیں گے یا میں لے جاؤں؟ میں لے جاؤں گا، اب اسے جہاں بھی جانا ہوگا میں خود ہی لے کر جاؤں گا، شکیل صاحب نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ نور نے بغیر کچھ کہے شال اٹھائی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، لیکن نور کے دل میں سوالات بھرے ہوئے تھے۔ اس نے آخر کار ہمت کر کے پوچھا، ابا کیا آپ کو لگتا ہے کہ زین بھائی واقعی غلط سوچ سکتے ہیں؟ شکیل صاحب نے گاڑی روکی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نور دنیا بہت خراب ہے، لوگ ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ دکھائی دیتے ہیں، میں تمہیں زین سے دور رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، شاید تم میری بات آج نہ سمجھو لیکن وقت آئے گا جب تمہیں سب واضح ہو جائے گا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا باپ کبھی غلط نہیں تھا، اور میں وہ وقت نہیں آنے دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا وقت آنے سے پہلے تم سمجھ جاؤ۔ نور خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ زین بھائی کچھ غلط سوچ سکتے ہیں۔ زین اپنے دفتر میں بیٹھا غصے اور پریشانی کے عالم میں تھا۔ شکیل صاحب کے الفاظ اسے بار بار یاد آ رہے تھے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ آسانی سے اپنی منزل پا لے گا، آج تک جتنی بھی لڑکیوں کی طرف اس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا انہیں حاصل کر لیا تھا، پھر جب ان سے دل بھر جاتا تو وہ انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا۔ لڑکیاں روتی رہتی، چلاتی رہتی، مگر وہ ان کی طرف تو دوبارہ نظر اتفاق کرنا تو گویا گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ اور ایک یہ نور تھی، اس کی معصومیت نے زین کو بری طرح سے گھائل کر دیا تھا، وہ اس کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا، مگر درمیان میں شکیل صاحب آ گئے، وہ شاید اس کے ناپاک ارادوں کو اچھے سمجھ چکے تھے۔ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب عاصم وہاں پر آیا۔ رسمی السلام علیکم کے بعد عاصم اس کے سامنے بیٹھ گیا، وہ یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ زین آج خاموش خاموش سا ہے، کیا ہوا ہے اتنا چپ چپ کیوں ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کے بعد پر زین گہری سانس لے کر رہ گیا، یار یہ شکیل انکل تو پاگل ہو گئے ہیں، وہ مجھ پر شک کر رہے ہیں، نور کو بھی بدظن کر دیا ہے۔ عاصم نے مسکرا کر کہا، زین سچ بتا، نور کے بارے میں تمہارے کیا جذبات ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ شک نہیں کرے بلکہ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ زین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، یار نور بہت معصوم ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس کے لیے ایسا سوچ سکتا ہوں، میں نے سوچ لیا تھا کہ خاندان کی کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا کیونکہ یہ بات بعد میں بہت پریشانی کا باعث بنتی ہے، مگر اب میرا دل میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اب میں نور کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا ہوں، جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو اسے دیکھ کر میں پاگل ہونے لگتا ہوں، بے بسی کا احساس ہونے لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے ساری دنیا سے چرا لوں۔ عاصم نے زین کو سخت نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، دیکھ زین یہ بہت خطرناک کھیل ہے، وہ تمہاری سالی ہے، اگر تم نے اپنے جذبات پر قابو نہ پایا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہارا گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے، اور تم نے بتایا تھا کہ بابی پریگننٹ ہے، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے،
تمہاری تو فیملی مکمل ہونے والی ہے، اب تو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو یہ سب کچھ۔ زین نے سر ہلایا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مسلسل وہ نور کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا کہ کس طرح سے اسے اپنے دام میں پنسائے۔ کم از کم ایک بار تو وہ اسے حاصل کر کے اپنی طلب کو پوری کر لینا چاہتا تھا، اور بعد کی بعد میں پھر دیکھی جاتی۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ یہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیوں کے لیے عزت سب سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور نور بھی کبھی بھی اپنے عزت خراب نہیں کرے گی۔ اگر زین نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو ابھی وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا پائے گی۔ کل میری بہن سبین آ رہی ہے، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، سفیان کی نوکری لگ گئی ہے، کل وہ اسی خوشی میں مٹائی لے کر آ رہی ہے، اور ساتھ وہ نور کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھی آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم ان کے لیے کھانے پر کچھ اہتمام کر لینا، یوں بھی ہمیشہ وہ بغیر کھانا کھائے ہی یہاں سے جاتی ہے، مگر اب ان کے ساتھ رشتے کی نوعیت بدلنے والی ہے، اب تمہیں بھی خود میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ان کی بات پر سلمہ بیگم انہیں دیکھتے رہ گئی تھی۔ آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کم از کم نور سے پوچھ تو لے۔ سلمہ بیگم کو یقین تھا کہ نور سنتے ہی انکار کر دے گی۔ نور کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر ایسی بات ہے تو بلائے اسے، میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی اس رشتے پر ہاں نہیں کریں گی۔ آخر سفیان کے پاس ہے کیا؟ چھوٹا سا گھر ہے، 2 کنواری بہنیں ہیں جن کی اس نے شادی کرنی ہے، ابھی تو اس کی نوکری لگی ہے، اور یہ سب ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تو وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ کیا میری بیٹی بھی اتنے وقت تک خوشیوں کے انتظار میں بیٹھی رہے گی؟ میری بیٹی تمہاری طرح مادہ پرست نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ تم اپنی تسلی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، نور کی رضامندی معلوم کر لو۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ نور یہاں پر آؤ۔ وہ نور کو وہیں پر بلانے لگی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم کیا یہ بات اس سے میرے سامنے اسے پوچھو گی؟ ہاں تو آپ کے سامنے جو بات ہوگی وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ورنہ تو آپ یہ کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ جی امی، آپ نے بلایا؟ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، وہ مصروف انداز میں بولی۔ یقیناً وہ پلٹے ہوئے اٹھ کر آئی تھی۔ یہاں بیٹھو، تمہارے ابو نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اور انہیں اس بات پر یقین ہے کہ تمہیں اس فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کی بات پر نور چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسا فیصلہ؟ وہ یہ سوچ کر ڈر گئی، کہیں ابو نے اسے کالج سے اٹھوانے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، مگر سلمہ بیگم کی بات نے تو اسے بالکل حیران کر دیا تھا۔ تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا رشتہ سفیان کے ساتھ طے کر دے۔ کل تمہاری پھپھو آ رہی ہے، اور تمہارے ابو نہ صرف انہیں ہاں کرنا چاہتے ہیں بلکہ ساتھ ہی کوئی رسم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ بتاؤ انہیں، تم اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، نہ ہی سفیان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ مگر نور کے چہرے پر کھلتے ہوئے رنگ ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ وہ ہک دک سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ نور شرما کر کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ شکیل صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی تمہارا شک باقی ہے یا تمہاری تسلی ہو گئی ہے؟ سلمہ بیگم تو بکلا گئی تھی۔ یہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سفیان کے رشتے پر اتنا خوش ہو رہی ہے جیسے کسی منسٹر کا رشتہ آ گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ وہ غصے میں اس کے کمرے میں آئی، بے نقط سنانے لگی۔ ساری زندگی تمہاری پھپھو نے مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا، اسی لیے وہ تمہیں بیاہ کر لے کے جانا چاہتی ہے تاکہ وہ مجھے نیچا دکھا سکے، تو ہمارے ساتھ برا سلوک کر سکے۔ امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھپھو بہت اچھی ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں ان کے بارے میں اتنی بدگمان رہتی ہے، اور سفیان بھی تو بہت اچھا ہے۔ کیا ہو گیا کہ اگر ان کے پاس ابھی پیسے کی کمی ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی ان کی یہ کمی بھی دور کر دے گا۔ اور میری طرف سے اب بالکل بھی فکر نہ کرے، وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، وہ میرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کرے گی۔ اس کا انداز اٹل تھا، یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کبھی بھی اس رشتے سے انکار نہیں کرے گی۔ سلمہ بیگم تلملاتے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، اتنے اچھے اچھے رشتے آ سکتے ہیں اس کے لیے، مگر ایک یہ ہے کہ سفیان کے لیے ہاں کر بیٹھی ہے۔ مجھے یہ بات پتا کیوں نہیں چلا کہ یہ پاگل لڑکی اسے پسند کرتی ہے؟ اگر مجھے پہلے شک پڑ جاتا تو میں اس کی ایسی برین واشنگ کرتی کہ یہ اس رشتے سے انکار کر دیتی۔ اگلے دن سبین وہاں پر آ گئی تھی۔ انہوں نے نور کو انگوٹھی پہنا دی اور رشتہ پکا کر کے ان سب کا منہ میٹھا کروایا۔ وہ تو جلد ہی شادی کی تاریخ بھی لینا چاہ رہی تھی،
شکیل صاحب نے نور کے پیپروں تک انہیں ٹال دیا تھا۔ پیپروں کے بعد ہی میں آپ کو شادی کی تاریخ دے سکتا ہوں، اور ابھی اس کے پیپر ہونے میں تقریباً 6 مہینے کا وقت باقی ہے۔ ابھی میں اس طرح کی کوئی بات کر کے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ سبین پپو بہت خوش تھی کہ بھائی نے ان کا مان رکھ لیا تھا، اور ان کی یہ بھتیجی ان کے آنگن میں روشنی بکھیرنے کے لیے ان کے گھر میں آنے والی ہے۔ سلمہ بیگم 6 ماہ کے بعد شادی کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ آپ اتنی جلدی یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ نور ابھی پڑھ رہی ہے اور آپ اتنی جلدی سے ذمہ داریوں میں ڈال رہے ہیں، آخر کیوں؟ میں نور کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ زین جیسے لوگوں کے ساتھ اسے وقت گزارنے دینا مناسب نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کلا کو کوئی بات ہو۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ویسے بھی نور اب سفیان کی امانت ہے۔ میں اسے جلد سے جلد اپنے گھر رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ باری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہی میں اس فریضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جب روبی کو پتہ چلا کہ نور کا رشتہ سفیان کے ساتھ طے پا گیا ہے، اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے تم لوگوں نے بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا ہے۔ میرے ماں باپ تو شادی کر کے بھول گئے ہیں کہ ان کی ایک اور بھی بیٹی ہے۔ کیا کچھ نہیں سوچ رہا تھا میں نے تمہارے حوالے سے، مگر اتنی جلدی اور اتنی خاموشی سے تمہاری منگنی کر دی گئی۔ مجھے بلانا تو دور کی بات، مجھے بتایا تک نہیں۔ بس باجی سب اچانک سے ہو گیا تھا۔ پپو آئی اور خاموشی سے مجھے انگوٹھی پہنائی گئی۔ اس نے روبی کو بہلانے کی کوشش کی، مجھے بہلاؤ مت، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ابا نے سفیان کے ساتھ تمہارا رشتہ کیوں طے کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پاس ایسا؟ میرے سسرال میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، میں تمہارا اپنے سسرال میں رشتہ کروا دیتی، مگر ابا کو پتہ نہیں ان لوگوں سے کیا پرخاش ہے۔ نور اس کی بات پر چپ رہ گئی۔ کیا بولتی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس رشتے پر خوش ہو؟ روبی کریدنے والے انداز میں بولی، یا پھر ابا نے یہ فیصلہ بھی ہمیشہ کی طرح زبردستی تمہارے سر پر مسلط کر دیا؟ نہیں باجی، اس رشتے میں میری رضامندی بھی شامل ہے۔ ابا نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ تبھی زین نے موبائل روبی کے ہاتھ سے لے لیا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں منگنی کی، بلانا تک مناسب نہیں سمجھا۔ زین کی بات پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ چلو تم نے نہیں بلایا ہوا ایک الگ بات ہے، مگر میں تو تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ میں تمہیں اچھا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں اور منگنی کی خوشی میں ڈنر بھی کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ کب تم آ رہی ہو، یا اگر لنچ کر سکتی ہو تو بھی ٹھیک ہے، کسی دن کالج سے میرے آفس آ جانا۔ زین کی بات پر نور گھبرا گئی تھی۔ کیا کرے، اپنے باپ سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اسے کبھی بات نہیں کرے گی، مگر زین کا دل بھی وہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ اتنی محبت سے وہ اسے دعوت دے رہا تھا، اور ویسے بھی اس لنچ میں اس کی بہن بھی تو شامل ہو گئی تھی۔ تبھی کہنے لگی کہ میں 1-2 دن تک آپ کو بتاؤں گی۔ زین اس کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ نور یہ بات نہیں جانتی تھی کہ زین نے اسے لنچ والی بات کمرے سے باہر آ کے کہی تھی۔ روبی اس بات سے بے خبر تھی۔ نور سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ لنچ پر کیسے جا سکتی ہے۔ اب ہم یہاں تو خود ہی اسے کالج میں چھوڑنے والے جانے جاتے ہیں، وہ تو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری طرف زین بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ نور کو ایسے اپنے دام میں پنسائے گا کہ وہ جب بھی اسے ملنے کو کہے تو وہ اسے انکار نہ کر سکے، اور یہ بات بھی راز میں رہے، وہ یہ بات بھی کسی کو بتا نہ سکے۔ نور اور زین کے درمیان یہ کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زین، جس کے دل میں نور کے لیے جذبات پیدا ہو چکے تھے، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ نور کو ایک بار تنہائی میں مل کر اپنی پیاس ضرور بجھائے گا۔ دوسری طرف نور کے دل میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف اس کا باپ جو اسے ہمیشہ صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار زین سے دور رہنے پر کہہ رہا تھا، اور دوسری طرف زین جو اس کے لیے ہمیشہ ایک بڑا بھائی رہا تھا، وہ اسے کیسے انکار کرتی؟ نور چاہ کر بھی زین سے دوبارہ ملنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب زین کی پھر سے کال آنے لگی۔ جی زین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی اپنے ابا کی باتوں پر یقین ہے، تم بھی ان کی باتوں میں آ کر مجھے غلط سمجھتی ہو، وہ نروٹے پن میں بولا تھا۔ ارے زین بھائی، ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ میں تو آپ کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچ سکتی۔ مجھے بتائے کہ کیوں آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے؟ کیونکہ تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ تمہارے لیے اتنا زبردست میں نے پلان تیار کر رکھا تھا۔
زین بھائی آپ جانتے تو ہیں ابا کی طبیعت کو، جس دن ابا گھر پہ نہیں ہوں گے اس دن میں ضرور آؤں گا۔ ابا کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جاتے رہتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ہی میں آپ کی طرف آ سکتی ہوں۔ اماں کو تو اس بات پر اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر زین کو دھارس ملی تھی۔ چلو اچھا ہے، کسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ تو آئے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ روبی اور زین دونوں نے بھی دوبارہ چکر نہیں لگایا۔ سلمہ بیگم اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اتنا میرا دل چاہ رہا ہے روبی سے ملنے جانے، مگر تمہارے باپ کا کیا کروں، اس نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ جب تک روبی خود یہاں پر نہیں آئے گی میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اماں ابا نے اس دن زین بھائی کی اتنی بے عزتی کی، انہیں الزام لگایا، گھر سے نکال دیا۔ یہ تو زین بھائی اچھے ہیں جنہوں نے روبی باجی پر اس بات پر غصہ نہیں کیا۔ ابا نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان دونوں کی لڑائی کرنے میں۔ ایسی باتیں نہیں کرتے کوئی ماں باپ، اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ پتہ نہیں تمہارے ابا کو کیا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں وہ سٹیا گئے۔ خیر، اگلے ہفتے وہ دوسرے شہر میں کام کے لیے جا رہے ہیں، رات بھر وہیں پر رکیں گے۔ تم روبی کی طرف سے ہو آنا، تمہاری بہن کا گلا شکوہ بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا بہنوئی بھی خوش ہو جائے گا۔ سلمہ بیگم سارا پروگرام سیٹ کیے بیٹھی تھی، اور پھر اگلے ہفتے جب شکیل صاحب کو دوسرے شہر جانا تھا، وہ بار بار سلمہ بیگم کو تاکید کر رہے تھے کہ نور کا خیال رکھنا، اگر زین گھر میں آئے تو نور کو اس کے پاس اکیلے نہیں چھوڑنا۔ ارے آپ فکر کیوں کرتے ہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں نور کو کسی کے پاس اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں اس کی ماں ہوں، مجھے بھی خیال رکھنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں اس کی طرف سے بے فکر ہوں گا۔ اور پھر جب شام تک ابا میاں گھر واپس نہیں آئے تو نور خوشی خوشی تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اماں، یہ میں کالے رنگ کا فراک پہنوں گی، اس میں بہت پیاری لگتی ہوں۔ میں زین بھائی کو کال کر دیتی ہوں کہ وہ خود ہی آ کر مجھے لے جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بلا لو اس کے گھر پہ، میں بھی مل لیتی ہوں، کتنا وقت ہو گیا اس سے مل ہی نہیں سکی۔ اور پھر زین کو جب نور نے کال کر کے گھر پہ بلایا تو اس پر تو جیسے شادی مرغی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ارے واہ، آج تو مجھ پر قسمت مہربان ہو گئی، وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جلدی سے اس نے اپنے دوست کو کال کی، ساری تیاریاں اس نے مکمل کروا لی۔ ایک بار میرے دام میں یہ آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ سے کیسے بچ کر نکل سکتی ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے مسلسل مسکرایا جا رہا تھا۔ اور پھر جب وہ اسے لینے کے لیے گھر پہنچا تو سلمہ بیگم اسے گھر کے اندر لے گئی تھی، اس کے لیے چائے بنائی۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے لیے وقت کاٹنا بہت مشکل تھا۔ وہ جلد سے جلد نور کو دور لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار سکے، اور سلمہ بیگم جیسی عاقبت اندیش عورت اپنے داماد کی بدلتی ہوئی نظریں جیسے پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ نور اپنی ناسمجھی میں اس کی ہوس کو اپنائیت اور محبت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر سے دور آئے تو تبھی روبی کی کال آنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ چونکہ کال نور کی طرف آئی تھی اس لیے زین کا موڈ بھی پہلے سے زیادہ آف ہو گیا تھا، اچھا خاصا میں اسے لے کر جا رہا تھا۔ درمیان میں یہ روبی آ گئی، اس کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ چلے زین بھائی، ہم پہلے گھر چلتے ہیں اور اس کے بعد ڈنر کرنے کے لیے باجی کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اب تو زین کو اپنا پروگرام مٹی میں ملتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ سخت بے چین نظر آنے لگا۔ کرے تو کیا کرے، گھر آیا تو روبی کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ نور تو اس کی تیمارداری سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ نور، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے، بہت دیر ہو جائے گی۔ تم کیا سوچو گی کہ تمہاری منگنی ہو گئی اور اس خوشی میں تمہیں میں نے پارٹی تک نہیں دی۔ زین بھائی، باجی کی طبیعت اتنی خراب ہے اور ان کے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ روبی بھی اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے گھبرا گئی تھی، یوں بھی وہ پہلی بار ماں بن رہی تھی، ذرا سی بات پر گھبرا جاتی تھی۔ اس وقت بھی اسے چکر آ رہے تھے اور وہ کہنے لگی کہ آپ لوگ گھر پر ہی ڈنر کر لیں، جو بھی نور نے کھانا ہے آپ اسے گھر پر ہی منگوا دیں، آپ لوگ گھر سے باہر اس وقت نہ جائیں، مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے۔ زین دل ہی دل میں تلملانے لگا تھا، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا تھا۔ تب بھی سوچنے لگا کہ روبی سو جائے تو اس کے سونے کے بعد اپنا مطلب پورا کر لوں گا۔ یوں بھی جب روبی سو جاتی تھی تو اس کی آنکھ اگلے دن سے پہلے نہیں کھلتی تھی۔
زین یہی سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا اور پھر رات دیر تک وہ نور کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتا رہا، اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ نور کو ہمیشہ ہی زین کے ساتھ گھومنا پھرنا، وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ آج بھی وہ زین کے ساتھ بہت خوشگوار وقت گزار کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ نور کو ہمیشہ سے ہی دروازے کو کنڈی لگا کر سونے کی عادت تھی۔ ابھی بھی وہ کنڈی لگا کر جیسے ہی بستر پر لیٹی تو ہلکی ہلکی آواز میں دستک ہونے لگی۔ کون ہے باہر؟ زین کی آواز سنائی دی تھی۔ زین بھائی آپ اس وقت؟ نور کو بہت عجیب لگا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ پہلے ہی وہ اتنی دیر تک اس کے ساتھ باہر باتیں کرتی رہی تھی اور اب اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ بات کچھ عجیب تھی۔ زین بھائی میں آپ کے ساتھ صبح بات کروں گی۔ ارے ایک چیز دکھانی ہے تمہیں، تمہارے لیے میں نے تحفہ لیا تھا تو میں دینا ہی بھول گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نور نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی جو اسے ساری زندگی یاد رہنے والی تھی، جو اس کے وقت کو تبدیل کرنے والی تھی۔ زین کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی سی چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ یہ کیا زین بھائی؟ خود دیکھ لو۔ زین نے جب وہ ڈبیا کھولی تو اس نے خوبصورت سی ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، میرے لیے۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ تو بہت قیمتی تحفہ ہے، اتنا قیمتی تحفہ نہیں لے سکتی۔ نور نے یہ تحفہ لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ زین کو برا لگا۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے۔ تم سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہے، تم خود بھی بہت زیادہ قیمتی ہو، اور یہ بات تم بھی نہیں جانتی ہو۔ وہ اس کے گال پر پڑی ہوئی بالوں کے لیے کچھ چھوٹے ہوئے مخمور انداز میں بولا تو نور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چلے ٹھیک ہے زین بھائی، میں یہ رکھ لیتی ہوں، آپ ابھی جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے وہ ڈبیا لینے کے لیے زین کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے مجھے، کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا میں نے تمہارے بارے میں۔ ان پلوں کو میں نے بہت یاد کیا، اور اب یہ پل جب مجھے حاصل ہو گئے ہیں تو اپنی خوش قسمتی پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اسی طرح بہکے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ اس وقت اس قدر مدہوش ہو چکا تھا کہ اسے دروازہ بند تک کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ نور اس کے خسار میں کسمسانے لگی تھی۔ زین بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ نور کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جو اس کے باپ کہہ رہا تھا وہ بھی سچ تھا، جو وہ زین کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ صحیح تھا۔ یہ انسان واقعی بہت گھٹیا ہے، یہ اعتبار کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو میری بہن کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ زین نے اس کے رونے چلانے کو خاطر میں لائے بغیر اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید حد سے بڑھتا تب بھی اسے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ فوراً سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر روبی کھڑی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھنے لگی۔ روبی کو دیکھ کر جہاں پر زین گمسم ہو گیا تھا وہیں پر نور بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھاگتے ہوئے روبی کے ساتھ گلے لگ گئی۔ باجی، یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور تبھی زین بھی اپنا تیور بدل کر اس کے سامنے آ گیا۔ ارے یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ خود مجھے یہاں پر بلا رہی تھی، اس نے خود مجھے اپنی طرف مائل کیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں روبی، میں تو تمہیں دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ تو تمہاری بہن کے ذہن کا فطور ہے۔ روبی نے ایک نظر نور کی طرف دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کی نظروں میں۔ وہ زین کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے اسے کہنے لگی، دروازے کو اندر سے بند کر لو۔ دروازے کو کنڈی لگا کر نور وہیں پر زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ابھی وقت پر روبی یہاں پر نہ آتی تو کیا ہوتا، زین اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر چکا ہوتا، اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی۔ ماں باپ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے، ماں باپ ہمیشہ صحیح کہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے یہی سوچے جا رہی تھی اور پھر وہیں پر سو گئی۔ جب آنکھ کھولی تو صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ وہ روبی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ روبی کا انداز بتا رہا تھا
کہ اس نے اپنے شوہر کی بات پر یقین کیا۔ اس نے نور کو ہی گناہگار سمجھا۔ اس کی سگی بہن اس کے بارے میں غلط کیسے سوچ سکتی ہے؟ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ تو اب دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ نور ڈرے ڈرے انداز میں بولی تھی۔ میں ہوں روبی، دروازہ کھولو۔ نور نے دروازہ کھول دیا تھا۔ باجی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو روبی نے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو، مگر میں کیا کروں کہ مجھے زندگی اسی انسان کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے میں نے زین کے سامنے یہی ظاہر کیا ہے کہ مجھے اس پر یقین ہے۔ تمہیں میں غلط سمجھ رہی ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر پر کچھ دن پہلے ہی شک ہو گیا تھا۔ اسے میں نے اپنی نوکرانی کے ساتھ دیکھا تو مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری بہن کے ساتھ بھی ایسا کرے گا۔ خیر اب تم گھر جاؤ، مگر تم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ روبی خود اس کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ نور کے چہرے پر کچھ تو ویسا تھا جسے دیکھ کر اس کی ماں ٹٹک گئی تھی، مگر روبی نے چونکہ اسے منع کیا تھا، اس لیے نور نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ نور نے زین کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ زین تلملانے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ نور اس کے ساتھ ہاتھ آتے آتے نکل گئی تھی، اس کے دام سے بال بچ گئی تھی۔ کتنی اچھی قسمت والی تھی وہ، اور ایک زین تھا جو اسے پنسانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ وہ اس بات پر شکر کر رہا تھا کہ روبی نے اسی پر یقین کیا، ورنہ اگر اپنی بہن پر یقین کر کے اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو وہ اپنے ہونے والے بچے کی شکل دیکھنے سے بھی محروم ہو جاتا۔ پیپر کے ساتھ ہی نور کی شادی کر دی گئی تھی۔ روبی نے اپنے ماں باپ سے ناراضگی ختم کر دی تھی، گو کہ زین ان کے گھر میں نہیں آتا تھا، اور روبی نے کبھی اس بات پر اصرار بھی نہیں کیا اور نہ ہی اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ آپ لوگ میرے شوہر کو منائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ غلط نہیں ہیں، غلط اس کا شوہر ہے۔ نور کی شادی کے بعد ہی سفیان کی ترقی ہو گئی تھی، تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور اس کی دونوں بہنوں کے اچھے گھرانے سے رشتے بھی آ گئے تھے، گو کہ وہ دونوں ابھی پڑھ رہی تھی، ان کی تعلیم جاری تھی، اسی لیے پپو نے ان کی شادی 2 سال کے بعد رکھی تھی۔ جب تک وہ BA کلیئر کر لیتے وہ اٹھتے بیٹھتے نور کو باغوان قرار دیتی تھی۔ نور کی وجہ سے ہی ان کے گھر کے باغ کھل اٹھے تھے۔ سلمہ بیگم جو یہ سمجھتی تھی کہ نور اس گھر میں ایک دن بھی نہیں رہ پائے گی، اب ان کے سارے انداز بے بنیاد ثابت ہو رہے تھے۔ نور نہ صرف اس گھر میں خوش تھی بلکہ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ سفیان تو اسے دیکھے بغیر ایک دن بھی رہ نہیں سکتا تھا، اگر وہ رہنے کے لیے امی ابو کی طرف جاتی تو اگلے دن وہ وہاں پر موجود ہوتا۔ اس کی محبت دیکھ کر سلمہ بیگم نہال ہوتی رہتی تھی۔ کہاں تو انہیں سفیان ایک آنکھ بھی پسند نہیں تھا، اور کہاں اب وہ اس کے واری صدقے ہوتے نہیں تکتی تھی۔ وہ بھی معمول کا ایک دن تھا، تب سلمہ بیگم نے نور کو کال کر کے بتایا کہ روبی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ روبی اس وقت ہسپتال میں تھی اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ نور سے ملنا چاہتی ہے۔ کافی وقت ہو گیا تھا جب سے نور کی شادی ہوئی تھی، دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ نور روبی کے دعوت کرنے کے باوجود بھی اس کے گھر میں نہیں گئی تھی، اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا، جبکہ سفیان حیران رہ گیا۔ وہ تمہاری بہن ہے، اتنے پیار سے بلا رہی ہے، تم وہاں پر کیوں نہیں جا رہی؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے ایک جملے میں بات ختم کر دی تھی۔ سفیان کندھے اچکا گیا، یوں بھی وہ بحث میں پڑنے کا عادی نہیں تھا۔ آج بھی وہ سفیان کے ساتھ ہی روبی کو دیکھنے کے لیے اسپتال آئی تھی۔ اس کی بیٹی بہت پیاری تھی، بالکل نرم روئی جیسے گالوں والی۔ ہسپتال پہنچی تو زین اپنی بیٹی کو دونوں ہاتھوں میں تامے ہوئے تھا، اس کے چہرے پر پیار سے دیکھے جا رہا تھا۔ روبی بھی بہت خوش اور نہال لگ رہی تھی، ماں بن کر اس پر ایک الگ ہی روپ آیا تھا۔ ظفر صاحب اپنی باتوں میں مشغول تھے، تب نور نے زین سے کہا کہ اب آپ کی بیٹی ہو گئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے نہ دیکھے تو آپ کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہوگی، آپ بھی اپنے آپ کو سدھار لیں، دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دیں، ورنہ جو کچھ آپ کسی کے ساتھ کریں گے کل کو وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی پیش آ سکتا ہے، اور تب آپ کیا کریں؟ یا جب آپ جھکے سر اور سفید بالوں کے ساتھ ہوں گے، جب آپ کی بیٹی آپ کے پاس لوٹی پٹی حالت میں آئے گی، تب آپ کے پاس زندہ رہنے کا کیا جواز باقی رہ جائے گا؟ زین آنکھیں پاڑے حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نور اس کے ساتھ اس قسم کی بات کر سکتی ہے۔
اور کل کو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے آنسو چھپاتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ نور کی بات سن کر ہی اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ اگر کل کو اس کی بیٹی کے ساتھ جیسا ہوا تو زندگی میں پہلی بار وہ سجدے میں گر کر خدا سے اپنی غلطی اور گناہوں کی معافی مانگنے لگا تھا۔ روبی نے ابھی اپنے شوہر کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ بھی یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ اب بیٹی کے بعد سے اس کا شوہر بدل جائے گا اور وہ آئندہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔